نہ صرف شہید کا نہیں، میں شہید کے امام کا ذکر کرن لگا۔ گرامی قدر حضرات، سابق جمعۃ المبارک نو آپ احباب نے سماعت فرمایا کہ امام حسین اپنے رفقا نو لے کے کربلا دے میدان وچ پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ 9 تے 10 محرم دی رات تساں سنی، تساں سنیا کہ 10 محرم الحرام دا دن طلوع ہویا۔ آئیے ہن میں اگے بات نو ٹورا۔ 10 محرم دا دن طلوع ہویا کہ شہادت دا سلسلہ جاری ہو گیا۔ اج انہاں شہیداں وچوں میں ایک شہید دا ذکر کرن لگا جہدا نام ہے سقائے اہل بیت، جہدا نام ہے وفاد علم بردار، جہدا نام ہے حضرت سیدنا عباس علمدار۔ حضرت عباس علمدار سقائے اہل بیت، جنہوں لوگ قمر بنی ہاشم بھی کہتے تھے، بنو ہاشم دا چاند۔ حضرت عباس دا تھوڑا جو تعارف سنو۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا، آپ نے وصال کے بعد مولا علی نے تقریباً 10 سال شادی نہیں فرمائی۔ سیدہ زہرا پاک کی موجودگی چکی مولا علی نے دوسری شادی نہیں فرمائی، آپ کی جدائی میں وچ بھی آپ نے شادی نہیں فرمائی۔ کافی عرصہ گزر گیا کہ ایک دن مولا علی نے اپنے بھائی حضرت عقیل کو بلایا۔ مولا علی نے چھوٹے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ علم الانصاب دے ماہر سن، یعنی کہ عرب خاندانہ دے نسب دے ماہرین اجابت شمار ہوتا سن۔ مولا علی نے فرمایا کہ عقیل میں شادی کرنا چاہنا کہ میں نے دسو کہ میں عرب دے کیڑے خاندان نے شادی کرا۔ حضرت عقیل نے عرض کی کہ حضور تسی دسو کہ تہانوں خاندان کیسا چاہیے، پھر میں تہانوں دساں کہ خصوصیات کیڑے خاندان نے چپائیاں جا رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں چاہنا کہ خاندان عزت والا بھی ہوگے، بہادر بھی ہوگے، جنگجو بھی ہوگے، لوگ نسلی ہوں۔ حضرت عقیل نے عرض کی کہ حضور نے پھر تسی یہ ساری خصوصیات اگر چاہتے ہو کہ میرا مشورہ ہے کہ تسی عرب دے قبیلہ کلاب دے اندر شادی کرو۔ اور لوگ نسلی لوگ بے وفا بھی نہیں، جنگجو بھی نہیں، بہادر بھی نہیں، طاقت والے بھی نہیں، تو آپ کو مناسب ہے کہ آپ کلاب قبیلے دے اندر آپ شادی فرماؤ۔ مولا علی المقتدر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کلاب قبیلہ کے اندر شادی کا پیغام بھیجا، قبیلہ کلاب والے نے آپ کی جڑی بیٹی پیش کی تھی، آپ کے بعد پسند کی تھی، او دا نام بھی فاطمہ سی۔ انہاں دا نام سی حضرت فاطمہ کلابیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ مولا علی المقتدر خدا کو خبر ملی کہ بڑی بہادر خاتون ہے، بڑی سنجیدہ خاتون ہے، انتہائی کلمات پہ با وفا عورت ہے۔ مولا علی المقتدر خدا نے حضرت فاطمہ کلابیہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال شادی کی تھی۔ کہ او فاطمہ کلابیہ جنوں کنیت جڑی ملی اوے ام البنین، لوگ فاطمہ کلابیہ نہیں سن کہتے، ام البنین کہتے سن۔ ام البنین دا معنی پتران دی ماں، سبحان اللہ، بیٹیاں دی ماں۔ اللہ نے حضرت مولا علی المقتدر خدا نو اس عورت دے جو 4 بیٹے عطا فرمائے، ان چاروں بیٹے کربلا دے میدان سے شہید ہوئے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت فاطمہ کلابیہ جب دلہن بن کے مولا علی دے بیٹے آنے ہاں شادی دا پہلا دیارہ فاطمہ کلابیہ ام البنین جڑ ملے کرے آئی ہوں، مولا علی دے سامنے بچے نو بٹھا لیا، حضرت امام حسن امام حسین زینب رسول بٹھایا، اے فاطمہ کلابیہ دے کر دیا نے اے نہ سمجھیا جے میں تواڈی سوتیلی ماں بن کے آئی ہوں، کہ میں تواڈی عزت دی نوکرانی بن کے آئی ہوں۔ نوجوان حضرت فاطمہ کلابیہ پھر بچے نو ماں بن کے پالیا،
حضرت امام حسین نے بھی سینے میں لگایا نوجوان عباس جڑے نصیبہ والا جنہوں فاطمہ خلافی عمر کی بہادر ماں ملی جنہوں شیر خدا بندہ باپ ملیا جنہوں حسن حسین پر کے ویر مل گئے حضرت عباس مولا علی پہ پار دینے کہ مولا اپنی پتر مولا علی اپنے پتر کی تربیت کر دینے ایک دن فاطمہ خلافیہ نے بیٹھے مولا علی عباس نفوتی چلائے گئے کہ پتر بھی آسمین اٹھا کے ادھے بازو پہ چم دینے کدے رسار چم دینے کہ نالے مولا علی رو رہے فاطمہ خلافیہ نے دنجی دلہ دی پالا کہ آسمین اوپر کر کے بازو کیوں چم دے رو کے فرمایا فاطمہ جب جینا آیا میں اج میں دنوں دی شہادت دی بشارت دے رہا ہوں اے میرا عباس تیرا کربلا دے اندر میرے پتر حسین دیاں راکھیاں کردہ شہید ہوے گا فاطمہ خلافیہ رونے لگے پیا او عباس کدی تربیت مولا علی نے تقریباً 14 سال کی تھی اپنی شہادت پہلے 14 سال حضرت مولا علی المرتضیٰ دے نال گزارے آپ کی شہادت بعد 10 سال امام حسن کی تربیت دے اندر گزارے نوجوانوں جڑا گلی پہلوان ہے مولا علی بچپن کے گودی چلیا روایا میں اندر پڑیا اپنی بیٹی زینب نو بھی قریب بٹھایا فرمان لگے عباس گزرا میں تینوں کی کسی سامان تینوں پڑھاؤں آج جویں باپ اپنی اولاد کو پڑھا دے مولا علی فرمایا آیا عباس گزرا میں تینوں کی کسی کھاؤں گودی چ بٹھا کے مولا علی نے فرمایا عباس بیٹا پڑھ اول پڑھ ایک عباس نے پڑھیا اول کر دے یاد کر لیا مولا علی فرمان لگے بیٹا پڑھ اس نہیں پڑھ تو بیٹا پڑھ تو عباس بول دے نہیں دوسری باری فرمایا عباس بول تو عباس چپ مولا علی نے فرمایا عباس پڑھتا نہیں عرض کی دی بابا جڑی زبان ایک کہہ بیٹھا تو دنیا حیا ہے وفا دا تاجدار ابا جان ایک کہہ بیٹھا ہن دو نہیں کہہ سکتا زبان تے قول تے اقرار دا پکا آواز سنی ماں دا پتر بولے سبحان اسیاں نبی پاک دی اہل بیت دے نوکر اتانوں ایک کردار جے کربلا دا سنایا تے میں نے کئی مہینے لگ جانے نے مگر چونکہ محرم الحرام دا ماہ مکرم اپنے آخری ایام اور ربا دبائے ایک یا دو جو باقی ہے تے میرا دل کر دے میں جڑے خاص کردار نے ویسے سارے خاص نے میں چند کردار کربلا دے آپ آباد نورد کر دے حضرت مولا علی المرتضیٰ دی دودھ چپلے تربیت کی دی پڑھایا بھی بعد روایات میں لکھیا ہے تاریخ دے اندر لکھیا ہے کہ حضرت عباس مولا علی دے نال جنگ صفین وچ بھی گئے آپ نے مولا علی دے نال جنگاں وچ حصہ بھی لیا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے خاندانی فنون حرب جنگ دے طریقے سکھے پڑھے لکھے بابو میں سچی دو سوچی دا باپ علی ہوئے تھے استاد بھی گرامی قدر حضرات اس واسطے آپ نے علمدار کیا جاندے سکھائے اہل بیت بھی کیا جاندے سکھا ساکھی پانی پلان والا کربلا چ جدو 3 محرم تو لے کے 7 محرم تک پانی نہیں سی نہ ملتا وہ تو حضرت عباس ہی سر جڑے سارے اندر سوا چیر کے نہر فرات تو پانی بھر بھر کے تے نبی دی آگوں پہ لاندے سر ساتھی بھی یہ نبی دی آگا سکھائے اہل بیت بھی کیا جاتا ہے کہانے بنی ہاشم بھی کیا جاتا ہے کیوں اس واسطے کہ ساری بنی ہاشم کے جو انسان میں 14ویں رات دا چاند ہوتا ہے ایک قدم مبارک اتنا بلند کہ آپ دی سیرت دی کتب تے لکھا ہے کہ جدو گھوڑے تے بیٹھتے سن نا عربی نسل دے سرخ رنگ دے گھوڑے تے گھوڑے جو او گھوڑا جدا قد سب تو بلند ہوگا سرخ رنگ دا نیٹا قریب گھوڑا عباس
عباس علمدار جب سرخ رنگ دے گھوڑے تے بیٹھتے سن تے پیر زمین تے لگدے سن. اتنا بلند قد سی مولا علی دے پتر دا. حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی مولا علی اور مرتضی حضرت امام حسن نے 10 سال اس تو بعد آپ کی تربیت امام حسین سے سپرد ہوئی. آپ کی بیوی کا نام ہے لبابہ. حضرت عبید اللہ ابن عباس حضرت عبداللہ بن عباس دے بھائی دی بیٹی نال آپ کی شادی ہوئی. آپ کو اللہ نے 3 یا 4 پتر عطا کیتے. آپ کے 2 بیٹے بالکل چھوٹی عمر کے کربلا جو بھی شہید ہوئے. سبحان اللہ. حضرت عباس علمدار دی امی جان حضرت ام البنین بھی اس ویلے مدینہ طیبہ زندہ تے حیات اس کو. اور آپ ہر آن جان والے کو پوچھ دیا سن حسین دا کی حال ہے. سبحان اللہ. اپنے پتر عباس والوں نے حسین والوں پوچھ دیا سن امام حسین دا کی حال ہے. گرامی قدر راج نے کربلا دا میدان آیا. حضرت عباس علمدار میرے امام دے نال نے امام علی مقام نے عباس دے اتنا وچ اپنی فوج دا نام پکڑایا. عباس علمدار نے ایک ہاتھ وچ تلوار پکڑی ہے, ایک ہاتھ دے اندر علم پکڑیا ہے جڑی لال چھڑک دی ہے. امام علی مقام دے نال جا کے لاش چک کے لے آنا عباس دا کم ہے. نوجوانوں جدو بھی یزیدی خیمیاں والے آتے ہیں کوئی علی دا شیر عباس جانا ہے. ہزاراں یزیدیوں دیاں دوڑاں لگ جاندیاں. حضرت عباس علمدار میرے امام دے دوالے انج رکھی کردے نے جویں لوگ کعبے دا طواف کردے نے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جدوں تک شہید رہے امام علی مقام نوں تسلی خیمیاں دیاں عورتاں بھی تسلی ہے کہ حضرت عباس موجود نے. کوئی یزیدی خیمے دے قریب نہیں آ سکتا. نوجوانوں جدوں 10 محرم دی دوپہر دا ویلا آیا جدوں سارے شہید ہوندے جا رہے اچانک حضرت عباس آئے. بار بار عرض کردے نے لجپالا مینوں بھی جان دی اجازت آج. میرے امام فرماندے نے عباس ویرا میں تیرے نال لاشاں چک کے لے کے آیا. تیرے کھوکھلیاں دی لاش چکی نہیں جانی. عباس ویرا میں تینوں نہیں جان دینا. عباس بار بار میرے امام علی مقام جان دی اجازت نہیں دیتے. نوجوانوں خیمے دی اندر منظر بنیا کہ سارے اہل بیٹھے رسول سے نکے نکے بچے سیدہ سکینہ کے دوالے پھر دے کہتے ہیں سکینہ کہتی پیاس لگی ہے اپنے بابا دی بڑی پیاری ہے. سکینہ اپنے بابا نے کیا پانی منگوا دو. سیدہ سکینہ بچوں کو فرما رہی ہوں کہ خبردار میرے اپنوں کوئی تنگ نہ کرے. آج میرے بابا بڑے پریشان نے. بچے کہتے ہیں سکینہ پیاس لگی ہے پانی منگوا دے. سیدہ سکینہ فرما دیا میرے بابا نو کوئی تنگ نہ کرے. اور میں اپنے چاچے دی بڑی لاڈلی ہوں. میں اپنے چاچا عباس نو کہنی ہوں کہ چاچا جی پانی لے آ کے دے. آج نکی جی سکینہ ٹری ٹری حضرت عباس دے خیمے دے اندر آئی. عباس نے چکے سینے نہ لایا. اپنے بھتیجے نال پیار کرنے والے ہو کائنات وچ انج دا چاچا کوئی نہیں, انج دی بھتیجی کوئی نہیں. فرمایا سکینہ بیٹی کدھر آئی ہے. سکینہ فرماتی ہے چاچا جی میں سنیا جی حوض کوثر دے بارے سو. فرمایا ہاں سکینہ وہ تیرا ہی نام ہے جڑا حوض کوثر دا بارے سے کہ عرض کر دیا نے چاچا جی کیا دی حوض کوثر دے بارے سو. آج 3 دن گزرے سکینہ نے پانی کیوں نہیں پیتا. چاچا جی میں نے پانی لیا دیا ہے. آپ فرمان لگے نہیں سکینہ بیٹی میں تے پانی لیا دیا تیرے بابا نے اجازت نہیں دے. سیدہ سکینہ کہنے لگی چاچا جی میری کام میں
चाचा जल्दी आ जाओ, नौजवान
ایک بازو راہ وچ ملیا، امام حسین نے ویر دا بازو پھڑ کے تے سینے لگایا تے رو رہے، چند قدم اٹھائے تے عباس دا دوسرا بازو ملے۔ اس حسین دے حوصلے بڑے جڑا کربلا دے میدان کے پتران دیا بوٹیاں تے ویران دے بازو تے کٹھے کر دے۔ امام علی مقام بازو سینے نہ لگا کے تے عباس دے قریب آئے تے آپ دا سر اٹھا کے نہ تے گودی چ رکھیا۔ مسلمانوں کدے غور کیتا جے کوئی بندہ ڈگ دے نا زمین تے ڈگے کوئی ٹھوکر لگے تے او پہلے اپنے ہاتھ زمین تے لگا دے تاکہ میرے چہرے کو نقصان نہ ہوئے۔ وہ کیویں ڈگیا ہوئے گا جے بازو ہی کوئی نہیں، وہ کیویں لگنا۔ عباس کربلا دی بےنتی کھائے۔ میرے امام جب آیا کہ میں ایک روایت سے پڑھیا کہ اس ویلے 7 تیر حضرت عباس دی اکھیاں چ لگے سن، 360 تیر سینے چ لگے سن۔ حضرت عباس رو رہے، امام کو تجلے کے فرمان لگے عباس اکھا کھول، تیرا پیر حسین ہے۔ اتکی دیکھے میں کھولا، سونے میری اکھیاں چ خون بھرے، ہاتھ ہوندے تے صاف کردہ۔ اللہ جی پالا ہے تے مرشد و گستاخی ماں پر میری اکھیاں صاف کریا جا ذرا، میں جلدی والی مرشد ویکھن ہے۔ ہم نے اپنے ہتھن اللہ اپنے ویر کی اکھیاں دا خون صاف کیتا، تیر اکھیاں تو کھچے۔ عباس نے اپنے ویر کی آخری زیارت کی تے رو رہے، عرض کی تھی بازو ہونے تے جپا ماردا، اللہ جی پالا میں نے سینے لایا ہے۔ امام علی مقام نے عباس نے جب سینے لگایا تے آخری ہچکی لئی نا عباس نے، میرے امام فرمایا رونا کیوں ہے؟ عرض کی تھی آخری وصیت ہے میری لاش خیمے چ لے کے نہ جایا جائے۔ فرمایا عباس تیری بہن زینب بھی اڑیک دیا۔ عرض کی تھی سرکار میرے کو سکینہ نہیں ویکھی جانی، کہ سکینہ کچھ لینا چچا پانی کتنے کے رکھی جواب دے رہا۔ آخری ہچکی لئی تے عباس دی روح پرواز کر گئی۔ میرے امام جب میری لاش چکے ٹرے، کتابہ تاریخ دیا لکھ دیا نے ایڈا جنا علی دا پتر سی کہ سینہ حسین دے سینے نہ لگا سی تے پیر کربلا دی زمین تے گسیٹ دے جا رہے سن۔ نوجوانوں ایک کائنات دی تاریخ گواہ ہے، یوسف دے برا بھی سن، اور یوسف ورگے سونے پرانو خوب جو سٹن والے بھی پراری سن، اور اے بھی کائنات دی تاریخ گواہ ہے، وہ بھی سوتےلے سن، یہ بھی سوتےلا سی، اور فرق ہوئے کہ یوسف کو خوب جو سٹن والے بھی پرا سن کہ کربلا چ پرا تو بازو کٹان والے بھی پرائی سن۔ میاں صاحب نے فرمایا ویر ویران دے ویری ہوندے تے ویر ویران دے ماواں، باپ سران دے تاج محمد ماواں ٹوڑیاں چھاواں۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک کو اتوی گفتگو دا آغاز کریں گے۔ اللہ ساری حاضری کو قبول فرمائے، آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔